حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت کھول کے بیان فرمایا، بلکہ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، ارکان ہیں، سب کے ثواب کو اور سب کی ملنے والے اجر کو نبی علیہ السلام نے خوب بتایا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کیا کرو، اس وجہ سے کہ حج گناہوں کو اس طرح سے دھو دیتا ہے جس طرح پانی گندگی کو دھو دیتی ہے۔ حج کے اندر بہت سارے عبادات ہیں، اس کے اندر ذکر بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر مالی مشقت بھی ہے، اس کے اندر بدنی مشقت بھی ہے، اس کے اندر طواف بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک بھی ہے، لوگوں کی تکلیفوں پہ برداشت کرنا اور صبر کرنا بھی ہے، سفر کی تکلیفیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ ثقیف اور انصار کے 2 لوگ آپ کے پاس آئے، وہ کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنا سوال پوچھنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ جو تم پوچھنا چاہتے ہو کیا میں تمہیں بتا دوں؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان باتوں کے لیے آئے ہو کہ تم معلوم کرو۔ پھر فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے حج کے ارادے کے لیے نکلو گے تو تمہاری اونٹنی کا قدم جتنے بھی اٹھیں گے ہر قدم پہ تمہیں نیکی ملے گی اور گناہ معاف ہوں گے، یعنی سواری کے ہر قدم کے اوپر نیکی کا ملنا اور گناہوں کا معاف ہونا بتایا۔ پھر بتایا کہ طواف کے بعد جب تم 2 رکعت نفل پڑھو گے واجب الطواف تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب پاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کا ثواب 70 غلاموں کی آزادی کے ثواب کا پاؤ گے، جیسے تم 70 غلام خرید کر آزاد کر دو یہ سعی کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اور تمہارے وقوف عرفہ، فرمایا کہ اس کی تو کچھ اور ہی شان ہے کہ اللہ رب العزت وقوف عرفہ کے وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کا فخر ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور دراز کی مسافت طے کر کے پراگندہ حال میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، مجھ سے جنت کی امید کرتے ہیں، اے میرے بندو پس تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یعنی اتنے ہوں کہ شمار بھی ممکن نہیں، سارے کے سارے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ چلو تم کوچ کرو میرے بندے، تم عرفات سے بخشائے گئے ہو۔ اور صرف اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے بلکہ حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت اور شفاعت قبول فرماتے ہیں، اس کے لیے بھی فرمایا کہ تمہارا کنکری مارنا، رمی جمار، شیطانوں کو کنکری مارنا، تو ہر کنکری جو تم مارو گے ہلاک کر دینے والے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کا وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اگر معاف نہ ہوتا تو وہ اکیلا ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے قابل تھا، اتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں۔ پھر قربانی کے بارے میں بتایا کہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک ثواب ہے اور تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور تمہارا سر کا حلق کروانا تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور گناہوں کی معافی ہے، اور اس کے بعد تمہارا طواف زیارت کرنا اس حال میں ہوگا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا، فرشتے آئیں گے تمہارے گندوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے جو چاہے عمل کرو، گزشتہ گناہوں کی معافی دے دی گئی ہے۔ حج کی بہت ساری فضیلتیں نبی علیہ السلام نے بتائیں، اور ایک خبر یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی کہ حاجی حج کرنے والا یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، اور میزبان ہمیشہ مہمان کا اکرام کیا کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو کیا خواہش ہوتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرو، اس کو پیاس لگی ہے تو پانی دو، اس کو آرام کے لیے بستر چاہیے تو بستر دو، کھانا چاہیے تو کھانا دو، اس کی ضروریات کو خواہشات کو پورا کر دو تاکہ یہ آرام اور اطمینان سے وقت گزار سکے۔ تو ہم لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گمان تو کریں اللہ رب العزت کتنے پیارے ہیں، جب انسان اللہ کا مہمان بن جائے، اور نبی علیہ السلام نے خبر دے دی کہ مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اکرام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اکرام فرماتے ہیں؟ اس کے حج کو قبول بھی فرماتے ہیں، اس کو دنیا میں عافیت بھی عطا فرماتے ہیں، اس کے خرچ کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کو قیامت اور آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اکرام پھر اس طریقے سے ہوتا ہے، ہم اپنے مہمان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ جو ضرورت بولتا ہے، جو ہماری قدرت میں، استطاعت میں، ہمت میں ہوتی ہے کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہر چیز ہے. تو جو حج کرنے والا مہمان ہے خوب اللہ کے سامنے اپنی ساری ضروریات رکھے، اپنی آنے والی نسلوں کی ضروریات رکھ دے، اللہ رب العزت اکرام فرمائیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے.